میں نے کہا نا، چیلنج دے کر کہا، میرے عقیدے کی یا کسی اہل حدیث معتبر محدث کی کتاب سے کوئی ایک تصریح دکھا، وہ کہتے ہو ہمارا عقیدہ ہے قرآن معرف ہو چکا۔ یہ تفسیر القرآن الصافی فی تفسیر القرآن ملا فیض کاشانی کی، اور یہ بھی تیرے ایران سے چھپی ہے۔ اس صافی تفسیر صافی کے اندر قرآن حکیم کے بارے میں بے شمار باتیں مذکور ہیں، لیکن میں تیرا اعتقاد اور تیرے ائمہ کا اعتقاد اس کتاب کے صفحہ نمبر 34 سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیے مقدمہ سادسہ، وَأَمَّا اعتقاد و مشائخنا فی ذَلِکَ، کہتا ہے تعریف قرآن کے مسئلے میں ہمارے مشائخ کا عقیدہ، فَالظَّاهِرُ مِنْ ثِقَةِ الْإِسْلَامِ محمد ابن یعقوب، کہ ان کا جو اسلام میں ثقہ اور قابل اعتماد عالم ہے محمد بن یعقوب کلہنی، انہو کان یعتقد التحریف والنقصان فی القرآن، سب سے پہلے جس کی میں نے روایت پیش کی اصول کافی کی، 17,000 آیتوں والا قرآن۔ میں نے کہا تھا میں شرح اپنے پاس سے پیش نہیں کروں گا، میں شرح تیرے گھر سے پیش کروں گا، اور اس میں لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اعتقاد، اور سب سے پہلے اسی محمد بن یعقوب کلہنی کا نام لیا، جس کی کتاب تمہارے نزدیک اس پائے کیا جس طرح ہم آل سنہ کے ہاں صحیح بخاری کا مقام ہے۔ انہو کان یعتقد التعریف والنقصان فی القرآن، وہ قرآن میں تعریف اور نقصان کا عقیدہ رکھتا تھا، لأنہو کان روا روایات فی ھذا المعنی فی کتاب الکافی، اس نے اس معنی کی اپنی کتاب الکافی میں بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِقَدْحٍ فِيهَا، اور اس نے کسی روایت کے اوپر بھی جرح نہیں کی اپنی کتاب میں کہ جو روایتیں میں نے پیش کی ناقابل اعتماد ہیں، کسی پر کلام نہیں کیا، مع انہ ذکر فی اول الکتاب، اور اس کے ساتھ اس نے اپنی کتاب کے شروع میں بیان کیا ہے، انہ کان یثق بما رواہ فیہ، کہ جو روایت وہ کافی میں پیش کرتا ہے وہ اس کے اوپر اعتماد کرتا ہے۔ وَقَذَلِكَ اُسْتَاذُهُ علی بن ابراہیم القمی، اسی طرح کلہنی کا استاد علی بن ابراہیم قمی بھی تعریف قرآن کا عقیدہ رکھتا ہے۔ یہ تفسیر قمی 2 جلدوں میں میرے پاس موجود ہے، اور اس کے اندر میں نے بے شمار حوالہ جات نقل کیے ہوئے ہیں جو تعریف قرآن کے حوالے سے ہیں۔ تفسیر قمی والا بھی یہ فیض کاشانی کہتا ہے کہ وہ اس تعریف کا عقیدہ رکھتا تھا۔ فَإِنَّ تَفْسِيرَ مَمْلُوءٌ مِّنْهُ، اس کی تفسیر بھی اس سے بھری پڑی ہے۔ میں نے اللہ کی توفیق سے تفسیر قمی شروع سے لے کر آخر تک دونوں جلدیں ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھی ہیں، تو یہ کہتا ہے کہ تفسیر قمی بھی تعریف قرآن سے بھری پڑی ہے، والو غلوًا فی ہے، بلکہ اس نے اس میں غلو کی حد تک ذکر کیا کہ قرآن محرف ہے۔ اسی طرح کتاب شیخ احمد ابن ابی طالب الطبرسی، ابو طالب الطبرسی کتاب الاحتجاج والا، وہ بھی ایضا نسج علی منوالہما فی کتاب الاحتجاج، اپنے ان دونوں بزرگوں کی طرز اس نے بھی اپنی کتاب احتجاج میں اختیار کی ہے، وہ بھی انہی کے رویے پر انہی کے طریقے پر چلا ہے۔ تو یہ تعریف قرآن کا عقیدہ تو تیرے بڑے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہے، اس پر بے شمار حوالہ جاتے ہیں۔ میں اب آخر میں صرف 2 حوالے پیش کرتا ہوں، پھر میں دوسری بات کی طرف آتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، اس کتاب کا عنوان یہ ہے کہ قرآن محرف ہے۔ فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، رب الارباب رب العالمین کی کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، اس سلسلے میں یہ کتاب ہے، ایران سے چھپی ہے، اور حسین بن محمد تقی نوری طبرسی نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس کے اندر صفحہ 31 پر، 235 پر، 252 پر، 251 پر، 351 پر، 353 پر، صفحہ 97 پر، صفحہ 257 31 پر لکھا ہے کہ تعریف قرآن کی روایات متواتر ہیں۔ صفحہ 251 پر لکھا ہے 2000 سے زائد ہیں۔ صفحہ 27 پر لکھا ہے تعریف قرآن پر اجماع ہے ان کا۔ اور یہ جو 4 نام لیتے ہیں کہ شیخ صدوق، سید مرتضی علم الہدا، اور ابو جعفر طوسی اور ابو علی طبرسی، یہ 4 ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تعریف قرآن کے قائل نہیں تھے،
جب تعریف قرآن کی بات ہوتی ہے ان چاروں کے حوالے دیتے ہیں۔ یہ بھی بعض تقیہ کیا ہوا تھا انہوں نے انوار نعمانیہ کے اندر، یہ بھی ان کے مذہب کی معتبر کتاب ہے انوار نعمانیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے صفحہ 360 364 پر اور 357 پر کہ متواتر حدیث تعریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں، اور ان کے جن لوگوں نے قرآن پاک کے اندر کہا تھا کہ تعریف نہیں، 4 بندے جو ہیں 358 صفحہ جلد دوم کے اوپر لکھا ہے، انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت تقیہ کر جاتے ہیں نا، یہی تو ان کی بیماری ہے، ظاہر کچھ کہتے ہیں باطن ان کے اندر کچھ ہوتا ہے، انہوں نے بھی کسی مصلحت کے تحت اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن محرف نہیں ہے۔ یہ 300 کہتے وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا صَدَرَ مِنْهُمْ لِأَجْلِ مَصَالِحَ كَثِيرَةٍ، ظاہر بات یہ ہے، یہ نعمت اللہ الجزائری انوار نعمانیہ جلد دوم کہتا ہے یہ جو ہمارے 4 بندوں انہوں نے کہا نا قرآن معرف نہیں ہے، ظاہر ہے یہ قول بہت ساری مسلطوں کے تحت صادر ہوا ہے، منہا ان مسلطوں میں ایک مسلط کیا تھی، صد و باب الطعن علیہا بأنہ اذا جاز ھذا فی القرآن فکیف جاز العمل بقواعدہ، یہ تانا جو ان کو دیا جاتا ہے کہ تم جب کہتے قرآن محرف ہو گئے تو پھر اس کے احکام پر عمل کیسے ممکن ہے، یہ تانے کو بند کرنے کے لیے ان چاروں نے ظاہراً یہ بات کہی ہے، یہ مسلط کے تحت تقیہ کرتے ہوئے۔ اس کی دوسری بڑی دلیل میرے پاس یہ ہے، یہ شریف مرتضیٰ علم الحداد جس کو کہتے ہیں نا، اس کی تفسیر نعمانی صفحہ 26 اور 28 پر تعریف قرآن کی صراحت موجود ہے، تو جب صراحت کے ساتھ اس نے نعمانی نے یہ بات ذکر کی ہے اپنی دوسری کتاب میں، تو پھر یہ تقیہ ہی ہوا نا اردو دان طبقے کے لیے۔ یہ فضائل مرتضوی میرے پاس کتاب ہے ملا باقر علی کی، یہ زیدی بوک جنسی مغل حویلی اندرون موچی گڑھ لاہور سے چھپی ہے 1982 میں، یہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں، یہ لکھا ہے زیدی بوک جنسی، موچی دروازے کے اندرون جائے وہاں پر شیعہ کی ایک دکان ہے، اس سے اس میں ایک چیپٹر ہے صفحہ نمبر 14، یہ حوالہ میں اردو دان طبقے کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ باب بیان فضائل جناب امیر، فصل اول، بیان اس امر کا کہ قرآن مجید میں اکثر آیات بینات میں جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نام کی تصریح تھی، قرآن کے اندر اکثر واضح آیتوں میں حضرت علی کا نام تھا، مخالفین اور معاندین نے ان آیات میں تغیر دیا کہ مخالفوں نے اور اہل بیت کے علیہ باللہ دشمنوں میں مولا علی کا نام قرآن سے نکال دیا، یہ اردو زبان میں ہے۔ چلو کسی صحافی کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو اگر عربی نہیں آتی اردو تو پڑھ سکتے ہیں نا، یا اردو میں لکھا ہے۔ پھر اس میں کئی مثالیں دی، جس طرح کہتا ہے ابو بصیر نے جناب صادق سے روایت کی کہ یہ آیت کریمہ اس طرح پر نازل ہوا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي وِلَایَتِ عَلِيٍّ وَالْأَئِمَّةِ مِن بَعْدِهِ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ پھر کہتا ہے اسی طرح قرآن پاک میں یہ آیت ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، کہتا ہے یہ آیت ایسے نہیں تھی، ایسے تھی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فی علی ابن ابی طالب۔ یہ پوری اس نے ایک چیپٹر ہے، کتنی آیتیں ذکر کرتا ہے کہ ان آیتیں اصل میں ایسے تھیں، مولا علی کا آل بیت کا نام تھا، نکال دیا گیا۔ یہ اب ایک اور عقدہ حل کرنے لگا ہوں، چلو یہ تعریف کا عقیدہ تو ہوا، لیکن یہ جو اصل قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ اصل قرآن کدھر ہے؟ تو یاد رکھیے ان ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، بڑی بڑی معتبر کتابوں میں کہتے حضرت علی نے قرآن لکھنا شروع کر دیا جب ظلم ہوا، خلافت چھین لی، باغ فتح چھین لیا،
علی اندر بیٹھ کر قرآن لکھنے لگ گئے. پورا قرآن جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا تھا لکھ کر پیش کیا صحابہ پر, ابو بکر و عمر پر. انہوں نے قرآن کھولا تو اس کے اندر انصار و مہاجرین کی ذلت اور رسوائی کا ذکر تھا. عمر نے قرآن چیر کر علی کے حوالے کیا اور کہا علی لے جا, ہم اس قرآن کو نہیں مانتے. کیسا قرآن ہے جو مہاجرین و انصار کی رسوائی کرتا ہے؟ کہتے ہیں مولا علی نے قرآن لے لیا اور غصے میں کیا فرمایا, واللہ لا ترونہ بعد ھذا الیوم ابدا, اللہ کی قسم آج کے بعد تم اس قرآن کو نہیں دیکھو گے. پھر وہ قرآن مولا علی نے کس کو دیا؟ حضرت حسن کو. حضرت حسن نے حضرت حسین کو, حضرت حسین نے حضرت علی زین العابدین کو, علی زین العابدین نے پھر وہ قرآن دیا محمد باقر کو, محمد باقر نے جعفر صادق کو, جعفر صادق نے موسیٰ کاظم کو, موسیٰ کاظم نے علی رضا کو, علی رضا نے تقی کو, تقی نے نقی کو, نقی نے حسن عسکری کو, حسن عسکری نے 12ویں مہدی کو جو بچپن میں ہی لے کر غار میں چلا گیا. اور جب تک مہدی نہیں آتا انوار نوانیہ میں بھی موجود ہے. یہ اردو زبان میں ترجمہ قرآن پاک کا بڑا پرانا نسخہ میں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. یہ مقبول دہلوی کا ترجمہ ہے. سورہ یوسف, اس میں وفی یاسرون والی آیت 16واں رکوع ہے 12ویں پارے کا. اس کی تفسیر میں لکھا ہے قول مترجم, معلوم ہوتا ہے جب قرآن میں ظاہر اعراب لگائے گئے ہیں تو شراب خور خلفاء کی خاطر, الیاذ باللہ خلفائے راشدین کو شراب خور کہہ رہا ہے بے ایمان, شراب خور خلفاء کی خاطر یو سارون کو یاسرون سے بدل کر معنی کو زیر و زبر کیا گیا, یا مجہول کو معروف سے بدل کر لوگوں کے لیے ان کے کرتوت کی معرفت آسان کر دی. آگے کہتا ہے قرآن میں یو سارون تھا, انہوں نے یاسرون کر دیا. نچوڑیں گے, کیا نچوڑیں گے؟ شرابیں پینے والے تھے الیاذ باللہ, تو شراب نچوڑنے کا ذکر قرآن میں کر دیا, یاسرون کر دیا. کہتا ہے ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں, ہم اپنے امام کے حکم سے مجبور ہیں کہ جو تغیر یعنی تبدیلی یہ لوگ کر دیں تم اس کو اسی کے حال پر رہنے دو, اور تغیر کرنے والے کا عذاب کم نہ کرو. کہتے ہیں ہم اپنے امام نے حکم دیا جیسے انہوں نے قرآن بدل دیا ایسے ہی رہنے دو, تاکہ اس کو صحیح کر کے تو تم ان کے عذاب میں کمی نہ کرو. آگے کہتا ہے ہاں جہاں تک ممکن ہو لوگوں کو اصل حال سے مطلع کر دو, لوگوں کو بتاتے رہو کہ قرآن اصل نہیں ہے, یہ ان کا لکھا ہوا ہے اور بدلا ہے. آگے کہتا ہے قرآن مجید کو اس کی اصلی حالت پر لانا جناب صاحب العصر علیہ السلام کا حق ہے, وہ جو 12واں ہے ان کا, اور انہی کے وقت میں یعنی 12واں آئے گا تو قرآن حسب تنزیل خدائے تعالی پڑھا جائے گا. یہ ہے